قرآن کریم میں یہ الفاظ ہیں
پیدا ہوا، ارادہ آیا، داعیہ پیدا ہوا گناہ کا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی اور زلیخا کے جال میں نہ پھنسے تو گناہ سے بچ گئے۔ تو انبیاء کرام کے دلوں میں ایک بھول چوک کا ہو جانا، غلطی کی طرف دل کا طبیعت کا مائل ہو جانا، تو اس چیز سے انبیاء کرام کی ذات بھی محفوظ نہیں، لیکن ان سے یہ ہوتا نہیں، اللہ رب العزت حفاظت فرماتے، لیکن یہ بات قطعاً نہیں کہ ان کے دلوں میں اس طرح کے خیالات اور وساوس نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کے خیالات آتے تو آپ کثرت سے استغفار فرماتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے ہی یہ اعلان ہو چکا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تمام گناہ سے مراد بھول چوک کو معاف فرما دیا، بھول چوک کو معاف فرما دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے، کثرت سے استغفار فرماتے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک توبہ، دوسرا استغفار۔ توبہ تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اور استغفار ان تین مجموعہ یعنی توبہ کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، اور توبہ جو تین مجموعوں کا نام ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت ہو اور فی الحال گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہو، عزم ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو۔ تو ان تین چیزوں کا مجموعہ کا نام توبہ ہے، اور استغفار کی کثرت، استغفار کا یہ نام ہے۔ استغفار کا معنی کیا؟ معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ استغفار کا معنی۔ تو استغفار ہے کیا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار انسان کو توبہ تک پہنچا دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت ایک انسان کو توبہ تک پہنچا دیتی ہے، اور توبہ کرنے والا شخص کے دل سے ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کے اس کے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کر توبہ کرنے والا یوں ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی، اس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ توبہ کر لینے کے بعد ایک انسان کے جسم سے، وجود سے، گناہ سے پورا جسم، پورا وجود بالکل پاک، صاف، پاکیزہ ہو جاتا ہے، گناہ رہتے ہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے جب بچہ جنم لیتا ہے اور وہ بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنے والا سب کے دل سے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر آنے والے دنیا میں انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حالت نظم، حالت غرغرہ کا وقت آ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، جب چاہو
جب چاہے ایک انسان اپنے رب سے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، اجالے میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، شہر میں، دیہات میں، ملک میں، جنگل میں، پہاڑ کی چوٹیوں میں، یا چاہے پہاڑ کے کناروں پر، یا سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی لہروں کی بلندیوں میں، کہیں بھی جا کر اپنے رب سے جب بھی وہ توبہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنے گا اور توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جو صدقے دل سے توبہ کرے، تو یہ توبہ انسان کی ابتدا میں سب سے پہلے انسانیت کا پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام، جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما لینے کے بعد آپ سے فرمایا جاؤ جنت کے اندر، جنت کے نعمتوں کو چکھو، جنت کے محلات میں رہو، جنت کے بالا خانوں میں رہو، جنت کی لذات کو حاصل کرتے رہو، لیکن کیا کرنا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب نہیں جانا۔ باقی اس کے علاوہ جو آپ قریب جانے سے مطلب یہ قریب چلے گئے تو قریب ہے کہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جو گناہ کے راستے ہیں ان کو ہی نہ اختیار کرو، اگر ان گناہ کے راستوں پر چل پڑے تو یقینی طور پر گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا کہ درخت کے قریب نہ کرو، لیکن شیطان نے آپ پر حملہ کیا اور شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہو گئی اور آپ نے شجرہ منونا کے درخت کو، جو ممنوع درخت تھا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا جاؤ زمین پر نکل جاؤ جنت سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب آپ دنیا میں آ گئے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے کلمات سکھلا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے آدم ان الفاظ کے ساتھ آپ ہم سے معاف مانگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے رب سے معافی مانگی اور اللہ رب العزت نے معاف کیا۔ چاہتے الفاظ کے بغیر بھی معاف کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے خوبصورت الفاظ آپ کو سکھلا دیے، ربنا ظلمنا، اے ہمارا رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، ٹوٹے میں پڑ جائیں گے، خسارے میں پڑ جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور آپ سے پہلے کی طرح راضی ہو، لیکن اب دوبارہ واپسی جنت نہیں، دنیا میں اب ایک زمانہ گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں نیکی کو رکھا، ساتھ میں بدی کو بھی رکھا۔ اگر بدی سرزد ہو جائے تو توبہ کے راستے کو بھی کھلا رکھا، اور اگر گناہ کسی سے نہیں ہوتا تو فرشتوں سے نہیں ہوتا، اور فرشتے جو ہے ان اندر مادہ گناہ ہے ہی نہیں، تو اسی وجہ سے جب مادہ گناہ نہیں، جذبات نہیں، نفسانی خواہشات نہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں اشرف المخلوقات بھی نہیں بنایا۔ اشرف المخلوقات میرے رب نے ان کو اس مخلوق کو بنایا جس کے اندر نیکی اور بدی کا مادہ تھا، کہ یہ نیکی اور بدی کا مادہ کو رکھے
انسان اشرف المخلوقات بنا۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ کا راستہ بھی رکھا، نیکی کا راستہ بھی رکھا، لیکن گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کے دروازے کو بھی کھلا رکھا یہاں تک کہ حالت رضا کا وقت آ جائے۔ حالت رضا یعنی ایسی کیفیت کے فرشتے آنا، پردے اٹھ جائیں آخرت کے، فرشتہ نظر آنے شروع ہو جائے، موت کا وقت قریب آ جائے، تو ایسے وقت میں توبہ قبول نہیں، ایسے وقت کے قبل سے اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما لیں۔ جب بھی مانگو، کسی وقت مانگو، توبہ کرو صدق دل سے، اللہ معاف فرمائے گا، میرا رب معاف کرے گا۔ اور ایک مرتبہ نہیں، پھر گناہ ہو گیا پھر کر لو، پھر گناہ ہو گیا پھر کر لو، آپ 100 مرتبہ بھی توبہ کریں گے، آپ کا رب 100 مرتبہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ یاد رکھیں گناہ سے بچنا فرض عین ہے، گناہ سے بچنا، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر اپنے رب سے توبہ ضرور کرو، اپنے رب سے معافی ضرور مانگو۔ اور یہ دنیا جو ہے انسان کو ڈسنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، لکڑیاں کاٹ کر لایا، گھر میں رکھی تو اس کے دیکھا کہ اس لکڑی کے ساتھ ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، لیکن ایسا ہے جیسا کہ مرا ہوا ہے، جان ہی نہیں۔ لیکن جب کچھ گرمی کی حرارت پیدا ہوئی، کچھ گرمی محسوس ہوئی، اس میں جان آئی، حرکت آئی، اور وہ آہستہ آہستہ رینگنا شروع ہو گیا۔ لکڑہارا سویا ہوا اور وہ سانپ رینگتا اس لکڑہارے کے قریب پہنچا اور اسے ڈس لیا۔ اب گھر کے سارے افراد پریشان کہ یہ تو مردہ سانپ تھا، اس میں اچانک جان کیسے پیدا ہو گئی اور اس نے کس طرح ڈس لیا۔ تو ہمارے نفس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو نیکی پر گامزن کریں، بزرگان دین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھیں، ان کی صحبتوں کو اختیار کریں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کر لے، بیعت توبہ کر لے، بیعت اسلام کر لے، تو ان کی صحبت میں وقت گزارے، تو یہ نفس گناہوں سے مردہ ہو جاتا ہے اور نیکی کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن انسان اب اس غفلت میں نہ رہے کہ میں جو ہے اب تو بڑی بڑی نسبتیں جڑ گئی، بڑے بڑے بزرگوں سے صحبتیں جڑ گئی، تو اب تو میں پاکیزہ بن گیا، اب تو میں جو ہے نیک متقی بن گیا، گناہ میرے قریب ہی نہیں آئے گا۔ تو اس غلط میں کبھی بھی نہ رہے۔ یہی نفس جیسے ہی دنیا کے اندر آپ آئے بزرگوں کی صحبتوں سے نکل کر، کبھی تمہیں رشوت کھینچے گی اپنی طرف، کبھی سود کھینچے گا، کبھی شراب کھینچے گی، کبھی زنا کھینچے گا، کبھی موسیقی کھینچے گی، کبھی جھوٹ کھینچے گا، اور تمہارے نفس کو جھکوڑے گا جہاں تک اس میں جان پیدا کر دے گا اور تم گناہ کا مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس سے دھوکے میں نہ پڑو نفس کے معاملے میں، ہمیشہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ جب ایسا ہوا اور اگر غلطی نے نفس پڑ گیا، گناہ میں پڑ گیا، توبہ کر لی، تو تمہارا رب نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تینوں وجہوں کے ساتھ توبہ کی تو رب راضی ہو گیا۔ آج میری اور آپ کی، ہم سب لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کے ضمیر مردہ ہو گئے، ہم لوگوں کی لوگوں کے نفوس مردہ ہو گئے۔ ہم جھوٹ بھی بول رہے، شراب بھی پی رہے، زنا بھی کر رہے، اور نمازیں بھی چھوڑ رہے، روزے بھی چھوڑ رہے، اور نبی کی سنتوں کو قدموں کے نیچے روکتے رہے، زبان سے کہتے رہے حب رسول، حب اللہ سے محبت، رسول سے محبت، مساجد سے محبت، علماء سے محبت، لیکن عملاً اس محبت کا ثبوت نہ دیا۔ زنا سے نہ بچے، سود سے نہ بچے، رشوت سے نہ بچے، حرام سے نہ بچے۔ اتنا مردے ضمیر ہو گئے، اتنے مردے ضمیر ہو گئے کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس میں یہودی قابض ہو گئے، فلسطین کی بچیوں کے خون کو بہایا گیا، عزتوں کو پامال کیا گیا، ہمارے قبلہ اول پر قابض ہو گئے دشمنان اسلام۔ لیکن ہم سب زبان سے کہتے رہے، دعا کرتے رہے، اور زبان سے کہتے رہے کہ ان کے ساتھ ہی ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، اور ہم نے عملاً ان کے ساتھ معاونت نہ کی۔ اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے، اپنے افواج کے ذریعے سے 57 پوری دنیا میں اسلامی ممالک ہیں، لیکن 57 اسلامی ممالک میں سے بھی ایک ملک تیار نہیں جو مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے
کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کر سکے. اور جانا تو دور کی بات، کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جو صرف دھمکی ہی دے سکے کہ یا تو باز آ جاؤ یا پھر ہمارے ایک بھی اثاثوں کا رخ تمہاری سرزمین کی طرف ہے. اتنا کہنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری ہماری گناہوں کی بدولت، گناہوں کی نحوست، جس کی وجہ سے مردہ ضمیر ہو گئے، ظلم ہوتا رہا، بچوں کی عزتیں پامال ہوتی رہی، بیت الاقدس کی دیواروں کو جو ہے مسمار کیا جانے لگا، اور یہودی جو ہے گولیوں کی بچھاڑ اس میں چلاتے رہے، اور جو ہے بچوں کے سامنے ان کے خاندان اجڑ گئے، محلات اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے، بستیاں اجڑ گئی، اور بموں سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. دودھ پیتی بچیاں ماں کی چھاتیوں سے جدا ہو گئی، اور ہم دیکھتے رہے کہ یہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کون سا ہو رہا ہے. یاد رکھو، جو ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر خود انتقام لیتا ہے، اور اس انتقام میں جو اللہ کے دشمن پکڑ میں آتے ہیں اس سے نیک لوگ بھی، مسلمان بھی، اللہ والے بھی، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی، صدقات خیرات کرنے والے بھی بچ نہیں سکیں گے. وہ بھی سب کے سب لپیٹ میں آئیں گے، سب کے سب لپیٹ میں آئیں گے، اور اللہ کے عذاب کے گرفت میں مبتلا ہوں گے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے رب سے توبہ کریں، تاکہ ہمارے ضمیر زندہ ہو، ہمارے مردہ ضمیر زندہ ہو، اور توبہ اس چیز سے کرے کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کرنی، آج کے بعد گناہ نہیں کرنے، اے اللہ آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑنی، تیرے حکموں کو پوری طرح ہم نے سر انجام دینا ہے. آج ہی توبہ کر لے. اللہ کے حکم سے تم سے تمہارا رب مجموعی اعتبار سے پوری قوم توبہ کرے. ظالم حکمرانوں سے بھی نجات دے گا تمہارا رب، اور اگر ظالم ہے تو انہیں اللہ نیک بنا دے گا. اگر وہ ظالم ہے تو اللہ یا تو انہیں نیک بنا دے گا، یا پھر ان ظالم حکمرانوں سے تمہاری اللہ رب العزت نجات دے دے گا. اور پھر پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا ذلیل کیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے مارا پیٹا جا رہا ہے، شہید قتل کیا جا رہا ہے، قتل و غارت عام کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا، اور ہر سمت اسلام ہی کا جھنڈا لہرائے گا. اور یہودی کانپتے ہوئے ڈرے کر ہی ان کو موت واقع ہو جائے گی، اور مسلمان کا سامنا نہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ضمیروں کو زندہ فرمائے، توبہ طاہر